أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ 7واں روزہ الحمدللہ، 7ویں شان سحر الحمدللہ۔ پارہ بھی ہم نے شروع کیا، پارہ بھی 7واں، جی ہاں جی ہاں 7ویں سے شروع کیا ہے۔ ایسے ہی۔ اور کیا خوبصورت آیت، کیا کہنا ہے، ابھی اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کا اور بھی آگے بات کرتے ہیں۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا ہے نشریات کا۔ آج چونکہ 7واں روزہ ہے تو آج 7ویں پارے سے ہی نشریات کا آغاز کیا گیا۔ اور اب آیت سنیے، آپ نے سنی بھی، اس کا ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا، سماعت، جب وہ سماعت کرتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں۔ کس کلام کو؟ ما انزلہ، جس کا انزال ہوا، جو کہ نازل ہوا، الی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے۔ تو ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ تر ہو جاتی ہیں، نم ہو جاتی ہیں، اعینہم، آنکھیں ان کی، جب وہ کلام سنتے ہیں جو رسول اللہ پہ نازل ہے، قرآن سنتے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اور تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہم ایمان لائے، پروردگار فاکتبنا مع الشاہدین، لکھ دے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں۔ اس کا انہیں رزلٹ کیا ملتا ہے؟ اور یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے بھی عرض کرتے ہیں ہم، اس کا انہیں رزلٹ کیا ملتا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں این یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ہم چاہتے ہیں کہ ہم داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کر دے قوم صالحین میں، صالح لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کر دے۔ اب اس کا ریوارڈ دیکھیں، ان کے اس قول کی وجہ سے، یہ جو بھی ایکٹ پرفارم کیا ہے انہوں نے، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتیں تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ وذالک جزاء المحسنین، یہی جزا دیا کرتے ہیں ہم محسنین کو، نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے یہی جزا ہے۔ آن دا کانٹری کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات، ہماری نشانیوں سے جنہوں نے کفر کیا، وہ کون ہے؟ ابھی پہلے بات ہوئی ہے اصحاب الجنہ کی، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب الجحیم، جنہوں نے جھٹلایا ہے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں ہجرت ہوئی تھی، تو حبشہ میں بھی ایک ہجرت ہوئی تھی، ہجرت حبشہ ہوئی تھی، وہاں نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا، تو وہاں پر بھی اسلام کے حوالے سے پیغام پہنچایا گیا تھا۔ اس کے بعد حبشہ سے ایک گروہ آیا، جب حالات کچھ بہتر ہوئے ترویج اسلام کے حوالے سے، تو حبشہ سے ایک گروپ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اب آپ سوچیں، یعنی قرآن ہو، اللہ کا کلام ہو، اللہ کا محبوب پڑھا ہو، اب جب اس گروہ نے، حبشہ کے اس گروہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم سنا ہے، تو ان کا عالم یہ تھا کہ ان کی آنکھیں تر ہو گئی۔ یہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر ہوتا ہے، تم دیکھتے ہو حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس پورے کا کانٹیکس ہے، اور ظاہر ہے وہ پھر لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس انداز سے یہ ساری کیفیت کو بیان کیا گیا۔ 7واں پارہ ہے یہ، اور یہ سورہ مائدہ
کا حصہ ہے یہ آیات. سورہ مائدہ، مائدہ سے مراد دسترخوان ہے. اس کی آگے کی آیات میں آ کے، چونکہ ظاہر ہے ناٹ نیسسریلی کہ قرآن کریم کے ہر سورے کا جو عنوان ہو، ضروری نہیں پورے سورے میں اسی حوالے سے بات ہو رہی ہو، اس کا تذکرہ آتا ہے. تو سورہ مائدہ، مائدے سے مراد کھانے کی میز یا دسترخوان. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والوں کو حواری کہا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتارے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم حقیقی ایمان لاتے ہو. لیکن پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دسترخوان میں تم پہ اتارنے والا ہوں، ہم کر دیتے ہیں یہ کام. لیکن پھر کیا ہوگا؟ ہم یہ کام کر تو دیتے ہیں ان کے کہنے پر، پھر جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا ہو. پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرتا. اس کے لیے آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے آنورڈز پڑھیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت دلچسپ آیات. تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز ہوا ہے.